السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں ایس بی۔ آج ہم جس کتاب کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ خالد حسینی صاحب کا مشہور ناول A Thousand Splendid Suns ہے۔ اس ناول کا اردو ترجمہ محترم قیصر سلیم صاحب نے کیا ہے۔ اس ناول میں ایک اہم کردار کا نام مریم ہے۔ ذاتی وجوہات کی بنا پر میں نے اس کردار کے لیے ماہم نام استعمال کیا ہے۔ باقی ناول، اس کی پوری کہانی، واقعات اور جذبات خالد حسین صاحب کی ہے۔ میں نے صرف اس ناول کو مختصر کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آئیے اب ہم اس ناول کے حصہ اول کی طرف بڑھتے ہیں۔ ماہم کی عمر 5 برس تھی۔ یہ جمعرات کا دن تھا۔ ماہم کرسی پر چڑھ کر اپنی ماں کا چائنا ٹی سیٹ اتارنے کی کوشش کر رہی تھی، جو نینا کی ماں یعنی ماہم کی نانی کی آخری نشانی تھی۔ یہ نشانی نینا کو اس وقت ملی تھی جب وہ صرف 2 برس کی تھی۔ ماہم کی ہاتھ سے وہ ٹی سیٹ گر کر چکنا چور ہو گیا۔ جب نینا نے یہ منظر دیکھا کہ اس کی ماں کی آخری نشانی ٹوٹ چکی ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو گئی۔ ماہم کو ایک لمحے کے لیے لگا جیسے اس کی ماں کو پھر سے جن نے آ لیا ہو، لیکن ایسا نہیں تھا۔ نینا نے ماہم کی کلائی سختی سے پکڑی، اسے قریب کیا اور غصے سے کہا، تو ایسی اولاد ہے جسے اس کا باپ اپنا نام دینے کو بھی تیار نہیں۔ ہر جمعرات کو جلیل ماہم سے ملنے آتا تھا۔ جلیل ہرات شہر کا ایک امیر و کبیر شخص تھا۔ وہ ایک سینما کا مالک تھا اور سینما کے علاوہ اس کی کئی زمینیں بھی تھیں۔ اس کے 3 قالینوں کے سٹورز تھے اور ایک کپڑوں کی دکان بھی تھی۔ ہرات میں وہ ایک مشہور و معروف شخص سمجھا جاتا تھا۔ میئر اور گورنر سے اس کے قریب تعلقات تھے۔ اس کے علاوہ وہ کئی ملازمین رکھتا تھا۔ ماہم کی ماں نینا بھی انہی ملازمین میں سے ایک تھی۔ جلیل کی 3 بیویاں تھیں اور 9 جائز بچے، لیکن ان سب کے لیے ماہم اجنبی تھی۔ جلیل ہر جمعرات 1 یا 2 گھنٹے کے لیے ماہم سے ملنے آتا تھا۔ وہ اسے چھوٹی کلی کہہ کر بلاتا اور اسے کہانیاں سناتا۔ اس نے ماہم کو ہرات کے بارے میں بہت کچھ بتایا۔ ہرے بھرے گندم کے کھیتوں، رس بھرے انگوروں سے لدی بیلوں، سرسبز باغوں اور شہر کی چہل پہل کا ذکر کیا۔ اس نے بتایا کہ ہرات میں پستہ کا ایک درخت ہے جس کے سائے تلے مشہور شاعر جامی دفن ہے۔ جلیل نے بتایا کہ جامی 500 برس پہلے پیدا ہوئے تھے۔ اس نے یہ بھی کہا، میں تمہیں اس درخت کے پاس لے گیا تھا لیکن شاید تمہیں یاد نہ ہو کیونکہ تم بہت چھوٹی تھی۔ یہ سچ تھا کہ ماہم کو یاد نہیں تھا، اگرچہ وہ اب 15 برس کی ہونے والی تھی اور ہرات شہر اتنا دور بھی نہیں تھا کہ وہاں پیدل نہ جایا جا سکے، مگر وہ ابھی تک کبھی وہاں نہیں گئی تھی۔ وہ جلیل کی باتیں سن کر بہت خوش ہوتی کہ اس کے باپ کو دنیا کے بہت سی چیزوں کا علم ہے، لیکن ماہم کی ماں ہمیشہ جلیل کو کوستی رہتی۔ جب جلیل ملاقات کے بعد چلا جاتا تو ماہم کی ماں کہتی، یہ سب جھوٹ بولتا ہے، یہ تجھے کبھی کسی درخت کے پاس لے کر نہیں گیا، تم اس کی باتوں میں مت آنا، اس نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی ہے، تیرے چہیتے باپ نے اس نے ہمیں گھر سے نکال دیا اور یہ سب اس نے بڑی خوشی سے کیا۔ لیکن ماہم کو ماں کی باتیں اچھی نہیں لگتی تھیں۔ وہ جلیل کے بارے میں کچھ بھی برا سننا نہیں چاہتی تھی۔ ماہم کی ماں نینا نے اسے ایک دن بتایا کہ جب تو میرے پیٹ میں آئی تو جلیل کے خاندان والے شدید ناراض ہو گئے۔ اس کے سسرالیوں نے قسم کھائی کہ وہ خون بہا دیں گے۔ بیویوں نے مطالبہ کیا کہ مجھے فوراً نکال دیا جائے۔ خود میرے باپ نے، جو گلدامن کے ایک قریبی گاؤں میں رہتا تھا اور ایک معمولی سنگ تراش تھا، مجھے اپنانے سے انکار کر دیا۔ اس نے میری حالت کو خاندان کی بے عزتی سمجھا اور اپنا سامان سمیٹ کر ہمیشہ کے لیے ایران چلا گیا۔ کبھی کبھار میں سوچتی ہوں کہ اگر میرا باپ
سنگ دل ہوتا تو شاید مجھے چاقو مار دیتا، کاش وہ ایسا کر جاتا، شاید یہ تیرے لیے بہتر ہوتا، تو اس دکھ سے بچ جاتی جو تجھے یہ جان کر ہوا ہے کہ تو کیا ہے۔ جلیل کے پاس بھی دل نہیں تھا، اس میں بھی یہ ہمت نہیں تھی کہ اپنے خاندان، بیویوں اور سسرالیوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوتا۔ جو کچھ اس نے کہا، جو کچھ اس نے کیا، اس کی ذمہ داری اٹھانے کی جرت نہیں تھی۔ بجائے اس کے اگلے ہی دن اس نے مجھے تھوڑا سا سامان دے کر ملازموں کے کوارٹر سے، جہاں میں رہ رہی تھی، نکال دیا۔ پتہ ہے اس نے اپنی بیویوں سے اور بچوں کے سامنے کیا کہا؟ نینا نے ماہم سے کہا کہ نینا نے زبردستی کی تھی، یہ سب اس کا قصور ہے۔ دیکھا بیٹی، دنیا میں عورت کا یہی مقدر ہے، صرف اس لیے کہ تو میرے پیٹ میں تھی۔ جلیل نے کھانے پینے کی ذمہ داری لے لی۔ یہ سب اس نے اپنے خاندان کے ساتھ مشورہ کر کے طے کیا۔ نینا نے بتایا، میں نے ہرات میں رہنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ اپنی بیویوں کو گاڑی میں بٹھا کر سارا دن گھماتا پھراتا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اپنے باپ کے خالی گھر میں بھی رہنے سے انکار کر دیا، جو ہرات سے 2 کلومیٹر دور ایک پہاڑی ڈھلوان پر واقع تھا۔ میں چاہتی تھی کہ مجھے الگ تھلگ جگہ پر رہنے دیا جائے، جہاں نہ کوئی پڑوسی میرے پیٹ کو گھورے، نہ میری طرف انگلی اٹھائے اور نہ ہی چھپ چھپ کر ہنسی اڑائی جائے۔ یقین کرو، نینا نے دکھ سے کہا، تیرے باپ کو بہت سکون ملا مجھے اپنی نظروں سے دور کرنے میں۔ جلیل کا سب سے بڑا بیٹا محسن، جو اس کی پہلی بیوی سے تھا، اس نے جنگل کی جھاڑیاں صاف کروائیں۔ یہ جگہ گل دامن کے مضافات میں تھی۔ وہاں جلیل اور اس کے دونوں بیٹوں فرحاد اور محسن نے ایک جھونپڑی نما مکان بنایا، جہاں ماہم اپنی زندگی کے ابتدائی دن گزارے گی۔ اس مکان میں ضروری اشیاء کا بندوبست کیا گیا تھا، جیسا کہ 2 چارپائیاں، ایک لکڑی کی میز، 2 کرسیاں اور ایک کھڑکی۔ دیواروں کے ساتھ کیلوں سے ٹھونکی ہوئی ایک الماری بھی تھی، جس میں مٹی کے برتن اور نینا کا پسندیدہ چائنا ٹی سیٹ رکھا گیا تھا۔ مکان کے باہر روٹی پکانے کے لیے ایک تندور بھی بنایا گیا اور مرغیوں کے لیے ایک ڈربہ تیار کیا گیا، جسے چاروں طرف سے بند کر دیا گیا تھا۔ جلیل چند بھیڑیں بھی لے آیا تھا۔ اس نے فرحاد اور محسن سے مکان کے قریب موجود بیر کے درختوں کے دائرے سے تقریباً 100 گز باہر ایک سوراخ کھدوا کر وہاں بیت الخلا تعمیر کروایا تھا۔ یہ تمام کام جلیل نے خود اپنے دونوں بیٹوں کی مدد سے مکمل کروائے تھے۔ ماہم کی ماں نینا جب 15 برس کی تھی تو تقریباً اس کی شادی ہونے ہی والی تھی۔ اس کے شادی کا خواہش مند شنداد کا رہائشی ایک جوان تھا جو طوطے بیچنے کا کام کرتا تھا۔ ماہم نے یہ کہانی خود اپنی ماں نینا سے سنی تھی۔ شادی کی تاریخ طے ہونے کے 1 ہفتہ قبل ایک جن نینا کے جسم میں داخل ہو گیا۔ ماہم کو اس بات کی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ یہ منظر کئی بار اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ نینا اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑتی، اس کا جسم اکڑ جاتا، آنکھیں الٹ جاتی اور اس کے بازو، پاؤں اور ٹانگیں اس طرح جھٹکے سے حرکت کرتی جیسے کوئی چیز اندر سے اس کا گلا گھونٹ رہی ہو۔ اس کے منہ کے کناروں سے سفید جھاگ نکلنے لگتی، پھر وہ نیم غنودگی، بے ربط جملوں، بڑبڑاہٹ اور پہچاننے میں دشواری کی کیفیت میں چلی جاتی۔ جب یہ خبر شنداد طوطے والے کے خاندان تک پہنچی تو انہوں نے یہ رشتہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ماہم کی ماں نینا نے اسے بتایا، جس دن تو پیدا ہوئی اس روز کوئی مدد کو نہیں آیا۔ وہ 1958 عیسوی کے موسم بہار کا ایک اداس اور ابر آلود دن تھا۔ ہوا میں نمی تھی۔ جلیل نے کوئی پرواہ نہ کی کہ کم از کم کسی ڈاکٹر یا دائی کو ہی بھیجتے، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ ولادت کے وقت میرے اندر جن داخل ہو سکتا ہے اور مجھ پر غشی طاری ہو سکتی ہے۔ میں اس جھونپڑی نما مکان میں اکیلی پڑی رہی، ایک چاقو میرے پہلو میں رکھا ہوا تھا۔ تقریباً 2 دن تک میں تنہا تڑپتی اور کراہتی رہی۔ میں نے خود ہی اپنی نال کاٹی، لیکن ماہم کو جلیل نے بالکل مختلف کہانی سنائی تھی۔
اس نے کہا تھا میں تو اس وقت سفر میں تھا، لیکن جیسے ہی خبر ملی میں فوراً ہرات واپس آ گیا۔ میں نے نینا کو ہرات کے ہسپتال پہنچانے کا سارا انتظام خود کیا۔ وہاں ایک ڈاکٹر پہلے سے اس کی دیکھ بھال کے لیے موجود تھا۔ جلیل کے بقول نینا کو ایک صاف ستھرے اور روشن کمرے میں لٹایا گیا اور صرف 2 گھنٹوں میں سب کچھ ہو گیا۔ میں نے تجھے اپنی باہوں میں لے لیا۔ لیکن نینا نے ماہم کو کچھ اور بتایا۔ اس نے کہا کہ سچ یہ ہے کہ اس نے تجھے ہاتھ تک نہیں لگایا جب تک تو مہینے بھر کی نہیں ہو گئی، اور تب بھی اس نے تجھے صرف ایک بار گود میں لیا تھا۔ ماہم کی یادوں میں ایک ریڑھی کی آواز بھی شامل تھی جو پتھریلے راستوں پر ہچکولے کھاتی ہوئی مہینے میں ایک بار سنائی دیتی تھی۔ یہ ریڑھی چاول، آٹا، چائے، شکر، کھانے پینے کا تیل، صابن، دودھ، پیسٹ وغیرہ سے بھری ہوتی تھی۔ عام طور پر یہ ریڑھی ماہم کے 2 سوتیلے بھائی دھکا دیتے ہوئے اوپر لاتے تھے۔ نینا چاول کے تھیلے اندر رکھتے ہوئے ان لڑکوں کو گالیاں دیتی جو ماہم کی سمجھ میں نہ آتی۔ وہ ان کی ماں پر لعنت بھیجتی، لیکن ان لڑکوں نے کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ ماہم کے دل میں اکثر خیال آتا کہ شاید وہ تھک گئے ہوں گے، انہیں پانی وغیرہ پلا دوں، مگر ماں کے ڈر سے وہ ایسا کبھی نہ کر سکی۔ جب ریڑھی خالی ہو جاتی تو وہ لڑکے اسے واپس لے جاتے تھے۔ اس جھونپڑی نما مکان میں وقتاً فوقتاً ماہم اور نینا سے کچھ لوگ ملنے آتے تھے۔ ان میں گل دامن کا سردار حبیب اللہ بھی شامل تھا، چھوٹے قد بڑے پیٹ والا آدمی جو مہینے میں ایک بار اپنے ملازم کے ساتھ آتا۔ وہ کبھی ایک مرغی، کبھی کھچڑی اور کبھی رنگے ہوئے انڈے ماہم کے لیے لاتا۔ ایک بوڑھی عورت بھی اکثر ملنے آتی تھی۔ وہ اپنی 6 بہوؤں میں سے کسی ایک کے ساتھ اور بعض اوقات 2-1 پوتوں کے ساتھ آتی۔ وہ بھی ماہم کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لاتی۔ مٹھائیوں کا ڈبہ، ایک ٹوکری پھل یا کوئی اور چیز۔ لیکن ماہم کے لیے آنے والوں میں سے جلیل کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ عزیز تھا تو وہ مفتی فیض اللہ تھے۔ گاؤں کے ایک عمر رسیدہ بزرگ جو قرآن پاک کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ ہفتے میں 1 یا 2 بار گل دامن سے آتے اور ماہم کو 5 وقت کی نماز اور قرآن پاک کی تلاوت سکھاتے، بالکل ویسے ہی جیسے بچپن میں انہوں نے نینا کو سکھایا تھا۔ یہی مفتی فیض اللہ تھے جنہوں نے ماہم کو پڑھنا سکھایا۔ وہ ایک دبلا پتلا جھکا ہوا ضعیف آدمی تھا جو اکثر تنہا جھونپڑی نما اس مکان میں آیا کرتے۔ وہ ماہم کو بتایا کرتا خدا کا کلام کبھی تمہیں بھٹکنے نہیں دے گا۔ مفتی فیض اللہ ماہم کو کہانیاں بھی سناتے تھے اور ماہم ان سے دل کی وہ باتیں کر لیتی تھی جو وہ اپنی ماں نینا سے نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن ماہم نے مفتی فیض اللہ سے کہا کہ وہ اسکول جانا چاہتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ابو جلیل کے دوسرے بچے اسکول جاتے ہیں۔ مفتی فیض اللہ نے نرمی سے پوچھا تو کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری ماں سے بات کروں؟ ماہم نے سر ہلاتے ہوئے کہا جی ہاں۔ لیکن اس کی ماں نینا نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے ماہم سے کہا تم ہرگز اسکول نہیں جاؤ گی، تمہیں صرف ایک ہنر سیکھنا چاہیے، وہ ہے صبر اور برداشت کا۔ نینا نے مزید کہا اگر تم اسکول جاؤ گی تو لوگ تم پر ہنسیں گے، تمہارا مذاق اڑائیں گے، تم وہاں نہیں جاؤ گی بس۔ ماہم نے اس کے بعد اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیا۔ ماہم منگل سے ہی جلیل کا انتظار کرنے لگتی۔ وہ سوچتی کہیں ایسا نہ ہو کہ جمعرات کو کوئی کام نکل آئے اور وہ اس سے ملنے نہ آ سکے۔ وہ انہی خیالات میں بے چین رہتی۔ جب جمعرات والے دن جلیل آتا تو وہ دونوں مکان کے باہر درخت کے سائے میں بیٹھتے اور نینا ان کے لیے چائے بنا کر لاتی۔ جلیل اور نینا ایک دوسرے کو ہلکی سی مسکراہٹ اور سر ہلا کر تسلیم کرتے۔ جب جلیل آتا تو نینا کا رویہ بالکل مہذب ہو جاتا۔
اس کے بال دھلے ہوتے، دانت برش کیے ہوئے، اور وہ بہترین حجاب پہن کر اس کے سامنے کرسی پر خاموشی سے بیٹھتی۔ اس دوران وہ کبھی بھی کڑوی زبان استعمال نہ کرتی تھی۔ نینا جلیل سے اس کے کاروبار اور بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا کرتی۔ چائے کے بعد جلیل اور ماہم چشمے کی طرف مچھلی کے شکار کے لیے نکل جاتے۔ جلیل اکثر اتفاق اسلام کا تراشا شدہ اخبار ساتھ لاتا اور ماہم کو خبریں سناتا۔ وہ ماہم کے لیے تحفے اور ٹافیاں بھی لایا کرتا تھا۔ یہ 1974 عیسوی کا موسم بہار تھا جب ماہم 15 برس کی ہو گئی تھی۔ وہ تینوں مکان کے باہر درخت کے سائے تلے بیٹھے تھے۔ میری سالگرہ کے لیے پتہ ہے مجھے کیا چاہیے، ماہم نے کہا۔ میں چاہتی ہوں آپ مجھے اپنے سینما لے چلے، میں کارٹون دیکھنا چاہتی ہوں۔ نینا نے فوراً کہا، یہ کوئی اچھا خیال ہرگز نہیں ہے۔ جلیل نے کہا، تمہاری ماں ٹھیک کہتی ہے، ویسے بھی اب تصویریں صاف نہیں چلتی اور آواز بھی اچھی نہیں آتی۔ پھر اس نے ماہم سے کہا، تم کوئی اور تحفہ سوچ لو۔ بعد میں چشمے پر ماہم نے دوبارہ جلیل سے کہا، مجھے سینما لے چلے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے بھائیوں اور بہنوں کو بھی ساتھ لائیں، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم سب مل کر ایک ساتھ فلم دیکھیں۔ جلیل نے نرمی سے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں کل کسی کو بھیج دوں گا، تم اس کے ساتھ چلی آنا، یا پھر میں خود کل یہاں آ جاؤں گا، تم انتظار کرنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ماہم کو گلے لگا لیتا ہے۔ جب جلیل چلا گیا تو نینا مکان کے گرد چکر لگاتی رہی۔ وہ بار بار مٹھیوں کو بند اور کھولتی رہی۔ جب ماہم آئی تو اس نے اس سے کہا، خدا نے مجھے تجھ جیسی ناشکری بیٹی کیوں دی؟ میں نے تیرے لیے کیا کچھ برداشت نہیں کیا؟ تجھے ہمت کیسے ہوئی مجھے چھوڑ کر جانے کی؟ غدار کہیں کی۔ پھر وہ طنزیہ ہنسی سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی، کیسی احمق لڑکی ہے تو! کیا تو سمجھتی ہے کہ تو اس کے لیے کچھ معنی رکھتی ہے، یا اس گھر میں تیری کوئی ضرورت ہے؟ تو یہ بھی سمجھ بیٹھی ہے کہ تو اس کی بیٹی ہے، اور کیا وہ تجھے وہاں لے جائے گا؟ میری بات سن، وہ تجھے کبھی قبول نہیں کرے گا۔ میری بات سن، مرد کا دل خراب ہوتا ہے، یہ ماں کے پیٹ کی طرح نہیں ہوتا، اس میں سے خون رسنے لگتا ہے۔ وہ تجھے جگہ دینے کے لیے پھیلے گا نہیں۔ صرف میں ہوں جو تجھ سے پیار کرتی ہوں، اس دنیا میں صرف میں ہی ہوں تیری ماہم، اور جب میں چلی گئی تو تیرے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ پھر اس نے ایک اور انداز سے اس کی منت کی، اگر تو گئی تو میں مر جاؤں گی، جن آئے گا اور مجھے بے ہوش کر دے گا، میں اپنی زبان کاٹ کر نگل جاؤں گی اور مر جاؤں گی، مجھے مت چھوڑ کر جاؤ میری بچی۔ ماہم نے کہا، میں سیر کرنے جا رہی ہوں۔ وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں ماں کے سامنے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جس سے اس کے دل کو تکلیف ہو۔ وہ جانتی تھی کہ جن ون کچھ نہیں آتا۔ جلیل نے اسے بتایا تھا کہ نینا کو ایک بیماری ہے، اور اگر وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور باقاعدگی سے دوائیاں لے تو وہ بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے۔ لیکن نینا نے ڈاکٹر کے پاس جانے سے انکار کر دیا تھا۔ ماہم کو ڈر تھا کہ وہ اپنی ماں نینا سے یہ نہ کہہ دے کہ ماں تو جھوٹ بولتی ہے، مجھے استعمال کر رہی ہے، تو مجھ سے جلتی ہے، تمہیں ڈر ہے کہ کہیں وہ خوشیاں مجھے نہ مل جائیں جو تجھے نصیب نہ ہو سکیں۔ تم مجھے خوش نہیں دیکھنا چاہتی، تم چاہتی ہو کہ میری زندگی بھی ویسی ہی کٹھن گزرے جیسی تمہاری گزری۔ اصل میں جس کا دل خراب ہے وہ تم ہو ماں۔ امید ہے آپ کو یہاں تک ناول پسند آیا ہوگا۔ آج کی ویڈیو یہیں ختم ہوتی ہے، ناول ابھی جاری ہے، جلد ہی اس کا اگلا حصہ پیش کروں گا بشرط زندگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔